الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک روز اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اس نے نماز ادا کی, پھر نماز سے فارغ ہو کر یوں دعا کی, اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ پاک میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما. سبحان اللہ. اس پر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے نمازی تو نے جلدی کی, جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر اللہ پاک کی حمد کرو جیسے اس کی شان کے لائق ہے, پھر مجھ پر درود پاک پڑھو اور پھر دعا مانگو. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے بھی نماز پڑھی, پھر بیٹھ گیا, اللہ پاک کی حمد کی, پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایھا المصلی ادعو تجب, اے نمازی دعا مانگ تیری دعا قبول کر لی جائے گی. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی نمازی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا کی تھی, حالانکہ دعا کرنے والا کا حق ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو وسیلے کے ساتھ کریں. درود پاک بھی ایک وسیلہ ہے, لہذا جب بھی دعا مانگیں اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں. والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے, دعا کے اول اور آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود بھیجیے کہ درود اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ پاک اس سے بدتر ہے کہ اول اور آخر تو قبول فرما لے اور درمیان میں دعا کو رد کر دے. محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر, محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر, لاکھوں درود ہر دم, لاکھوں سلام تم پر. حدیث مبارکہ میں ہے النیۃ الصادقۃ تدخل صاحبہ الجنہ, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اے عاشقان رسول, اچھی اچھی نیتوں میں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا, بعد بیٹھوں گا, خوب توجہ سے بیان سنوں گا, جو سنوں گا اسے یاد رکھنے, خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے. آپ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. آپ نے پینے کے لیے پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا کر پانی پیش کیا گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شربت ہاتھ میں لیا تو آپ پر رکت طاری ہوگی. آپ سسکیاں لے لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کافی دیر کے بعد جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی تو ہم نے عرض کی اے خلیفہ رسول کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے دیکھا پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں حالانکہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میرے سامنے لائی گئی. میں نے اس سے کہا الیک عنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا آج جب مجھے پانی کی جگہ شربت پیش کیا گیا تو مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی اور مجھے خوف ہوا کہ میں دنیا کی آسائشوں میں نہ پھنس جاؤں. آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں حب دنیا میں دل بسا پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ایسی توفیق دے التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اللہ پاک کا محبوب بننے والا وصف ہے اور الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے وصف میں کامل اور اکمل ہے. اللہ پاک کی فضل و کرم سے جانا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں. رب تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے جو ہے آپ کو عطا کیے ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کونین بنائے گے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی رب نے. کنیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی رب نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. بس جو کچھ اللہ پاک کا ہے سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں دیا گیا. اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عیش و عشرت یہاں کی فانی نعمتوں میں دل لگایا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدوں کے بھی سردار ہیں. آپ دنیا سے کمال بے رغبتی رکھتے اور ہمیشہ دنیا کی نسبت آخرت کو پسند فرماتے تھے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. ترجمہ تم اپنی نگاہ اس مال اور اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں. تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ ہو جائیں. مفسرین اکرام اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو پسند کیا. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت تھے
اور اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ اکبر۔ اشکان رسول ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی رکھنے والے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کافروں کو دیے گئے مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھائیے۔ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ حکم اصل میں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے اے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہیں محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئی، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن مجید دیا گیا، ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے تمہیں نوازا گیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھی انشاءاللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی۔ اب یہ سب کچھ کافروں کو کہاں عطا ہوا؟ کافروں کے نصیب میں کہاں؟ اس لیے کافروں کو ملے ہوئے دنیاوی فانی مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھائیے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ لایا نہیں کرتے، بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اللہ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بنی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگائے، کھردرے بان میں سے بھری ہوئی چرپائی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، چرپائی پر کوئی بستر یا کپڑا بھی نہیں ہے۔ جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم چرپائی سے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر بان کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر عاشق سعادت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑھ آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق زار کو روتا دیکھا، فرمایا اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسریٰ سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رونا اس بات پہ آیا ہے، مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے، کیسر و کسریٰ کو دنیاوی نعمتوں سے عیش سے زندگی بسر کرنے کو کہا گیا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ عشق زار کی تشویش سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جملہ دوبارہ سنیے، اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے یہ فانی دنیا ہے اور ہمارے لیے وہ ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے؟ پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے، یہاں کی فانی نعمتوں عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ اس حدیث پاک میں یہ کیسا پیار اور نصیحت بڑا مدنی پھول ہے کہ سرکار اعظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اس بات پہ راضی نہیں
کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. معلوم ہوا آقا نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے. کاش ہم بھی یہ ذہن اپنائیں. دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے مگر کسی صورت بھی آخرت ہاتھ سے نہ جائے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ترجمہ جو آخرت کی کھیتی چاہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں کچھ حصہ باقی نہیں. یعنی جسے اپنے اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے نامہ اعمال کی راہیں آسان کر کے اس کے نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کے اس کی آخرت کی نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور جس کا عمل صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اللہ پاک دنیا میں سے صرف اسے دیتا ہے اور جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو عطا کرتا ہے پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا. حب دنیا سے تو بچا رہا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ایک روز فرمایا اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے پھر بھی وہ غریب ہے. اگر کسی کو دنیا کی ساری دولت دی جائے پھر بھی وہ غریب ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے. یہ دنیا فانی ہے, ایک روز سب فنا ہو جائے گا اور مالدار خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے گا. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر رہے گی یاد رکھ, جان جا کر رہے گی یاد رکھ. در جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے گا. اے عاشقان رسول, یہ حقیقت ہے, دنیا فانی ہے, یہ جلد ہی فنا ہو جائے گی. یہاں جتنا بھی اہم عیش عشرت سے زندگی بسر کر لیں, جتنا بھی مال جمع کر لیں, آخر فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا, دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی ہوگا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں مگر افسوس دنیا مال و دولت یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گر کر چکی ہے. اے کاش ہم دنیا کے بجائے آخرت کی طلبکار بن جائیں. اللہ پاک فرماتا ہے قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ترجمہ کنز ایمان, تم فرماؤ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں دنیاوی مال و دولت, سونا چاندی, کاروبار, باغات, عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی عمدہ اور بہتر چیز بتاتا ہوں. سنو, اللہ پاک کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے, اس میں دودھ, شہد, پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن لو بے شک دنیا منہ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. یہ دونوں کے طلبگار ہیں.
دنیا کے بھی طلبگار ہیں، آخرت کے بھی طلبگار ہیں. تم دنیا کے طلبگار مت بنو، آخرت کے طلبگار بنو. بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، کل عمل کا وقت نہیں، کل حساب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیا کریں تاکہ آپ سکون سے آرام سے یہاں پہ لیٹے رہیں. یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اسی دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، یہ حقیقت ہے ہم سب مسافر ہیں. یہ دنیا گویا بیچ صحرا میں ایک درخت ہے. مسافر آتے ہیں، کچھ دیر یہاں ٹھہرتے ہیں اور آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا کوئی مسافر راستے میں کسی مقام پر دل لگاتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اس زندگی میں سفر کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو ہم سفر پر ہوں، راستے میں کوئی خوبصورت مقام آ گیا، ہم نے وہاں پہ دل لگا لیا ہو، بس اب گھر نہیں جانا، اب زندگی یہیں گزارنی ہے. یا راستے میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر رکے ہوں، وہاں دل لگا بیٹھے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مسافر دوران سفر بیسیوں خوبصورت مقامات دیکھتا ہے، بعض دفعہ ہوٹلوں وغیرہ میں رکتا بھی ہے، گھر کی نسبت زیادہ آرام محسوس کرتا ہے. اس کے باوجود وہ وہاں دل نہیں لگاتا، وہاں کی نعمتوں میں گم نہیں ہوتا، جلد ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. ہم سب مسافر ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں، جلد ہی سفر آخرت کا روانہ ہو جائیں گے. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے. کاش ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا. دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی. اس نے جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا بستر مبارک دیکھا تو اس کا دل بھر آیا. وہ فوراً گئی، روئی کی بروائی والا نرم و ملائم بستر بچھوایا. میں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا. جب سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا. اس پر زہد کے پیکر مکی مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بستر اس خاتون کو لٹا دو. خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے. تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے. تیرا خلق سب سے بالا تر، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ
مدنی مدینے والے، تیرا غم میں چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مالک مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائے جو نہ آپ نے کبھی پہلے سنے نہ کبھی آپ نے دیکھے۔ اس پر مزید فرمایا اس دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات میں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ عابد زاہد نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جگہ جمع فرما دے۔ پیارے اسلام بھائیو، دنیا اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت یقیناً نقصان دہ ہے، مگر یاد رکھیے یہ ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے وہ بلند رتبہ اولیاء اکرام جن کے دل میں اللہ پاک کی محبت رچ بس جائے، جن کے دلوں میں اللہ پاک کی یاد اس کی محبت کے سوا کچھ باقی نہ ہو، ان پاکیزہ دل میں اولیاء اکرام کو دنیا کی کثرت کچھ نقصان وغیرہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ ارے جن کا کریم یعنی کہ ساتھ والا شیطان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہو، ان کو دنیا کا مال کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ مگر قربان جائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو باقاعدہ پیشکش کی گئی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے خزانے بھی قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے کمال بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس کے باوجود دنیا کو قبول نہ فرمایا اور یہ عرض کی مولا یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جگہ فرما دے۔ ایک ہم کمزور دل ہے، ہماری آمدن کم ہو جائے شکوہ کرنے لگتے ہیں، آمدن بڑھ جائے تو عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے حق میں تو دنیا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، مگر پھر بھی ہم دنیا جمع کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ پیارے اسلام بھائیو، پورا قرآن مجید تمام احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمیں بھی اپنے رب کریم نے مال جمع کرنے، مال کی محبت میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمارا رزق تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر دیا ہوا ہے۔ ہاں ہمیں نیکیاں کر کے عبادت اور ریاضت کر کے آخرت کمانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں زندگی کا اصل مقصد ہمیں یاد نہیں رہتا۔ کاش ظہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ نہ جانے کس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کامیابی، ترقی، عروج، مال و دولت کی کثرت، یہ مال و دولت کی کثرت کا نام ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں، معاشرے میں جو امیر ہے ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں اور جو بیچارہ غریب ہے ہم اسے ناکام سمجھتے ہیں۔ یقین مانیے کامیابی اور ناکامی، ترقی اور تنزلی، پستی اور بلندی، اس کا مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور فرمائیے، اس دنیا میں سب سے کامیاب، کامل اور اکمل زندگی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع نہیں فرمایا،
آپ کو پیشکش کی گئی تھی اے محبوب دنیاوی خزانے قبول کیجئے، آپ نے پھر بھی قبول نہ فرمائے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی مال و دولت کا کوئی پتہ چلا سب سبب اور ہے، یعنی کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پہ عمل کرتا ہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب غربت نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرص، مال و دولت کی محبت۔ اسی حرص کی وجہ سے بائی بائی کا گریبان پکڑتا ہے، حرص ہی کی وجہ سے وراثت میں خیانت کی جاتی ہے، حرص ہی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حرص ہی کی وجہ سے سودی لین دین ہوتا ہے، حرص ہی کی وجہ سے رشوتوں کا لین دین ہوتا ہے، حرص ہی کی وجہ سے ناپ اور تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، حرص ہی کی وجہ سے دنیا کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، حرص ہی کی وجہ سے قتل و غارت گیری کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے معاشرے سے مال کی محبت ختم ہو جائے تو معاشرے کی 90% برائیاں دم توڑ جائیں گی۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا کیا ہوگا یا رب۔ دل کا اجڑا چمن ہے، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلے یا رب۔ آئیے دنیا کی سب سے کامیاب شخصیت اپنے آقا و مولا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طرز زندگی سنیے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کی مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی جو کی روٹی 2 دن مسلسل نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اللہ، کھانا تو دیکھو، جو کی روٹی، بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بر، روز نہ کھانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکان کے آقا ہو کر، 2 جہاں کے داتا ہو کر، ہے فاقے سے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبضے میں جس کی ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ نظروں میں کتنی ہیج ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، میں چاہتا تو اچھا کھانا کھاتا، تم سے بہترین لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش اور راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آگ نہیں جلا کرتی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے بھانجے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 2 مہینے گزر جاتے، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آگ نہیں جلتی تھی،
حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خالہ جان پھر آپ لوگ گزر کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کھجور اور پانی سے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ آؤ برکت والی غذا کھا لو، میں حاضر ہوتی تو سامنے 2 کھجوریں پڑی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو، برکت والی غذا کھا لو، لیکن جب میں حاضر ہوتی تو سامنے 2 کھجوریں پڑی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قناعت جیسی قناعت عطا فرمائے۔ بیان کو احترام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دو فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لایا بقدر کفایت رزق دیا گیا، اس نے اللہ پاک کے دیے ہوئے پر قناعت کی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے ابو ہریرہ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ رسول قناعت سنت مصطفیٰ ہے۔ قناعت کا معنی ہے جتنا ملا اس پہ راضی رہنا، زیادہ کی خواہش نہ کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتا راضی ہو جاتے، خوشی سے تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش نہ فرماتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مال اور دولت کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکمن کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کیجیے، قناعت اختیار کیجیے۔ قناعت ایمان کا کمال، اسلام کا حسن ہے۔ قناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا، آخرت کی راہ پہ چلتا ہے۔ قناعت کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے۔ قناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قناعت مالداری کی اصل ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا اقامہ صفات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے، پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلام کی مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر بھی ہے۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔